کچھ عجب مطلب ویسا یہاں پہ کچھ نہیں ہے سسٹم میں جیسا ہم سوچتے ہیں، سسٹم سے ہٹ کے، فطرت سے ہٹ کے، نیچر سے ہٹ کے یہاں جو بھی معاملات چل رہے ہیں اللہ اور بندے کے بیچ جو بھی لین دین چل رہی ہے وہ بالکل فطری ہے، عین فطرت کے مطابق ہے، وہ بالکل نیچر سے جڑی ہوئی ہے، نیچر سے ہٹ کے قطعی نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے اوپر عقیدت غالب ہے اور اس عقیدت مندی کے ہم مغلوب ہیں، لہٰذا ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی ربوبیت تمام عالم انسانیت کے لیے یکساں ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو توحید کا علمبردار کہتے ہیں۔ ہم اپنے رب کو پہچانتے ہی یکسانیت کی وجہ سے ہیں، وحدانیت کی وجہ سے ہیں، کہ وہ کہیں پر بھی اس کے قول اور قرار میں کہیں پر بھی اختلاف نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں ہم یکسانیت پاتے ہیں۔ ایک قانون، ایک طریقہ، ایک سسٹم، ایک سنت، ایک تخلیق، یہ یکسانیت ہی ہم کو تعارف کراتی ہے ہمارے رب کا۔ اسی یکسانیت کے ساتھ ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ہم تمام تخلیق کائنات میں، تخلیق انسانی میں اور ہر ذرے کی تخلیق میں یکسانیت پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز ہر دوسری سے جڑی ہوئی، سب ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے۔ اگر زمین کا تعلق مٹی سے ہے یا زمین میں ہم مٹی پا رہے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں اس مٹی کو اس پورے کائنات میں، پورے سسٹم میں پا رہے ہیں۔ اگر ہم سورج کی روشنی کو کسی درجے میں کائنات میں، شمس میں، سورج میں پا رہے ہیں، تو جب ہم تحقیق کر رہے ہیں تو اس سورج کی روشنی، اس شمس کا دخل ہم کائنات کے ذرے میں پا رہے ہیں۔ اب اس میں غور فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو ہر ایک، جیسے وہ آپ دیکھیے دیوار میں لگی ہوئی گھڑی جس کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ بھی اس سے علیحدہ نہیں ہے، الگ نہیں ہے، وہ بھی اس سسٹم کا حصہ ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ چاہے آپ اس کے مٹیریل کی بات کریں یا اس کی حرکت کی بات کریں، وہ کائنات کے ساتھ، انسان کے ساتھ جوڑ رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان اس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، بلکہ اس کی پیروی میں ہے۔